الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کسی واقعے کو بیان کرنے کا قرآن پاک کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے کہ قرآن واقعے کی اہمیت پر اور اس سے حاصل ہونے والے سبق اور عبرت اور موعظت پر زور دیتا ہے. اگر صاحب واقعہ کے تعیین کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن تعیین نہیں کرتا. بہت سے واقعات قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ وہ کس کا واقعہ ہے، کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، قرآن پاک نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتلائی. اور بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیلات نہیں بتلائیں. اصل واقعہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج اور اس سے ملنے والا سبق اہم ہوتا ہے. ایک بادشاہ گزرے ہیں ذوالقرنین. کس زمانے میں تھے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ ذوالقرنین کے معنی دو سینگوں والا. لفظ خود بتلا رہا ہے کہ یہ اس بادشاہ کا لقب تھا، غالباً اس کی بہادری اور اس کی ہمت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ہماری زبان میں کسی کو شیر کہا جائے تو وہ اس کا نام نہیں ہوتا، اس کا لقب ہوتا ہے اس کی بہادری بتلانے کے لیے. بعض تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں نے تعیین کرنے کی کوشش کی اور یوں کہا کہ اتنا بڑا بادشاہ تو سکندر تھا جس نے دنیا کے اکثر حصوں کو فتح کیا تھا. لیکن قرآن نے جن کو ذوالقرنین کہا وہ سکندر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ سکندر ایک مشرک بادشاہ تھا اور ذوالقرنین مومن بادشاہ تھے.
کون تھے، کس زمانے میں تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ ان کا ایک اہم واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی۔ اس زمانے کا جتنا فوجی ساز و سامان ممکن تھا اللہ نے وہ سب ان کو دیا تھا۔ اور اس زمانے میں بادشاہوں کا شوق ہوتا تھا دنیا کو فتح کرنا، اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے ان کی مجبوری بھی ہوتی تھی، ان کی ضرورت بھی ہوتی تھی۔ عام طور سے انسانوں میں وحشیت کا دورہ ہوتا تھا، تو ان کو دبا کر کے رکھنا اور ان کو قانون کی پابندی پر مجبور کرنا ضروری ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو ہر قسم کا ساز و سامان دیا تھا۔ انہوں نے ایک سفر کی تیاری کی اور مغرب کے علاقے کا سفر کیا، یورپ کی طرف کا، جہاں جا کر سورج ڈوبتا تھا، اور وہ سمندر کے کنارے ایسے دلدلی علاقے تک پہنچ گئے جہاں دور تک بس کیچڑ ہی کیچڑ تھا، اور شام کے وقت ایسا لگتا تھا کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ایک منظر ہے جس کا بظاہر مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں سمندر کے کنارے شام کے وقت کھڑے ہوں تو دیکھ کر لگتا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، ورنہ سورج تو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج زمین کے کسی حصے میں کیا ڈوبے گا؟ اور تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے زمین اور سورج کے درمیان، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے سمندر میں ڈوبا۔ تو وہ پورا دلدلی علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق جہاں تک ذوالقرنین پہنچے مغرب میں، ویسٹ میں، تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کیچڑ کے اندر سورج ڈوب رہا۔ وہاں جو لوگ آباد تھے ان پر حضرت ذوالقرنین کو فتح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا ذا القرنین، ہم نے ذوالقرنین سے کہا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چونکہ ان لوگوں نے تمہارا مقابلہ کیا تھا، اب تم جنگ میں فاتح ہو گئے ہو، کامیاب ہو گئے ہو، تو تم چاہو تو ان کو سزا دو، تم چاہو تو ان کے ساتھ بھلائی کرو، انہیں معاف کر دو۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو ذوالقرنین خود پیغمبر تھے، اور یا پھر ان کے ساتھ میں اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر موجود تھے جن کے پاس اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے ان تک پہنچایا، اور یہ ان کے متبع تھے، یہ ان کے امتی تھے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظالم ہیں ان کو تو ہم سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے، اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتے، تو ہماری سزا ان کے لیے آخری نہیں ہوگی، پھر جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ان کو اس سے بڑی سزا دیں گے۔ اللہ اپنی پکڑ سے، اپنی سزا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو نیک و صالح لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی ان سے اچھی بات کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں گے۔ جب کسی علاقے پر کوئی فوج حملہ آور ہوتی ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ اپنے علاقے کے، اپنی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ آنے والوں کا مقابلہ کریں، اور بسا اوقات آنے والوں کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب فتح ہو گئی اور ان کا طرز عمل لوگوں نے دیکھا، تو جو ایمان والے تھے یا جو ایمان قبول کر سکتے تھے، جن کے اندر خیر تھی، خیر کی صلاحیت تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو مومن لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ انصاف کرنے والے لوگ ہیں،
یہ ہم کو مارنے کاٹنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے علاقے سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں پھر ذوالقرنین نے اگلے سفر کی تیاری کی، ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر وہ وہاں سے اس طرف چلے جدھر سے سورج نکلتا تھا۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے جس کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، وہ کھلا علاقہ تھا، کھلا میدان تھا، کوئی بڑا پہاڑ بھی نہیں تھا جس کی آڑ ہوتی ہو سورج کے اور ان کے درمیان۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے ان کی باتیں تم کو بتلائی، ان کے بارے میں جو کچھ بھی اطلاعات ہیں وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک تیسرے سفر کی تیاری کی، حتی اذا بلغ بین السدین، پھر وہ پہنچے دو پہاڑی چوٹیوں کے درمیان۔ پہاڑی علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، ادھر ایک اونچا پہاڑ ہے، ادھر ایک اونچا پہاڑ ہے، درمیان میں وادی ہے، درمیان میں کھلا ہوا علاقہ ہے۔ تو ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے، ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے، درمیان میں کھلا راستہ ہے۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، وہاں کے جو لوگ آباد تھے ان کی بولی بالکل الگ تھی، ان کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، تو کچھ مقامی ترجمانوں کی مدد سے باتیں سمجھائی گئی ہوں گی۔ ان لوگوں نے آ کر کے حضرت ذوالقرنین سے ایک شکایت کی کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو آپ ہماری مدد فرمائیے، ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، ادھر پہاڑ کے پیچھے کچھ قومیں آباد ہیں یاجوج و ماجوج نام کی، وہ بڑے وحشی اور جنگلی قسم کے لوگ ہیں، وہ کچھ دنوں میں اچانک ہم پر حملے کرتے ہیں، جلغار کرتے ہیں، معلوم کتنوں کو مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، جو سامان ملتا ہے وہ لوٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم ہر وقت ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب وہ حملہ کر دیں۔ اگر آپ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک اونچی دیوار اٹھا کر یہ راستہ بند کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے اسباب و وسائل نہیں ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، جو مال ہے، جو سامان ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کام کرنے والے افراد کی ضرورت ہے، مجھے مین پاور کی ضرورت ہے، تم آدمی لے کر کے آؤ کام کرنے والے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اور حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ ہو سکتا ہے میلوں کا رہا ہو، کلومیٹر کے حساب سے رہا ہو، کتنا تھا اللہ جانے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت مضبوط ایسی لوہے کی دیوار بنائی جس کے اوپر تانبے کا پلاسٹر کر دیا گیا تھا، اور اتنی اونچی دیوار تھی کہ یاجوج ماجوج اس کو پار کر کے نہیں آ سکتے تھے، اتنی مضبوط دیوار تھی کہ وہ اس کو کھود نہیں سکتے تھے، توڑ نہیں سکتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماقبل تاریخ کا واقعہ ہے، اتنی اونچی دیوار بنانے کے لیے اور پھر لوہے کی اتنی اونچی دیوار بنا کر اس پر تانبے کا پلاسٹر کرنے کے لیے مشینیں کہاں سے آئیں گی، کرینے کہاں سے آئیں گی، اور ویلڈنگ مشین وغیرہ کہاں سے آئے گی؟ لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمانے میں بھی جو عقل دی تھی اس کے استعمال سے بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے۔ مصر میں جو اہرام ہیں ان میں اتنے بھاری بھاری اور اتنے بڑے بڑے پتھر لگائے گئے ہیں
کہ انسانوں کی عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی بلندی تک یہ پتھر اس زمانے میں پہنچے کیسے. اس زمانے میں اتنی بلندی تک ان پتھروں کا پہنچانا آسان نہیں ہے، لیکن عمارتیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. میں اشاروں میں سمجھاؤں گا، آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. جس زمانے میں درسگاہ میں پڑھانے کا اتفاق ہوتا تھا تو ان آیات کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے باقاعدہ بورڈ پر نشان لگا کر اپنے طلبہ کو جو بات سمجھائی تھی وہ بتلا رہا ہوں. تعمیری کاموں کے لیے اینٹیں تو ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتی ہیں نا. اینٹیں کس طرح پکائی جاتی ہیں؟ اینٹیں پکانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرت کوئلے کی بچھاتے ہیں، جو بھی ایندھن ہو اس کے اوپر کچھ اینٹیں بچھائی جاتی ہیں، پھر ایندھن رکھا جاتا ہے. عموماً کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ رکھا جاتا ہے، پھر اینٹیں رکھتے ہیں، پھر کوئلہ رکھتے ہیں، پھر اینٹیں رکھتے ہیں، کافی اوپر تک، اور پھر نیچے آگ لگا دیتے ہیں. پورے بھٹے میں ایک ساتھ آگ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جب نیچے کا کوئلہ جلتا ہے اینٹیں پکنی شروع ہوتی ہیں، اوپر کا کوئلہ خود آگ پکڑ لیتا ہے، پھر اور اوپر چلی جاتی ہے، پھر اور اوپر چلی جاتی ہے، اور پورا بھٹا جو ہے وہ گویا ایک انگارہ بن جاتا ہے اور ساری اینٹیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں. یہ تفصیل تو میں نے کہیں نہیں پڑھی، لیکن سمجھنے کی بات ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غالباً ایسا ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے، اور ایسا لگتا ہے کہ جس علاقے میں یہ کارروائی ہو رہی تھی اس علاقے میں کوئلہ بھی نکلتا ہوگا، لوہا بھی نکلتا ہوگا. تو حضرت ذوالقرنین نے ایک پرت کوئلے کی بچھوائی، پھر اس کے اوپر ایک پرت لوہے کی، پھر ایک کوئلے کی، پھر ایک لوہے کی. خام لوہا، لوہے کی پلیٹیں نہیں، پروسیس کیا ہوا لوہا نہیں، زمین سے نکلا ہوا خام لوہا. وہ بھی مٹی کی طرح ہوتا ہے. اس طرح وہ دیوار کافی چوڑی اوپر تک بچھاتے چلے گئے. اب وہ اتنی چوڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر، اور چونکہ ابھی تو ٹھنڈی ہے تو اسی کے راستے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے چڑھ کر اوپر جانا آسان ہے. اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی جا رہے ہیں، اور جتنی اونچی ان کو دیوار بنانی تھی اتنی اونچی جب دیوار پہنچ گئی تو اس کے اوپر انہوں نے تانبا بچھوا دیا. اب آپ سوچئے جب نیچے آگ لگائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ دھیرے 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 آگ اوپر جائے گی اور سارا لوہا گرم ہو کر ایک دوسرے سے جڑتا چلا جائے گا. ہو گئی ویلڈنگ. اور جب آگ بالکل اوپر پہنچے گی اور تانبا گلے گا تو گل کر آسمان پہ تھوڑی جائے گا، بہہ کر نیچے آئے گا. ہو گیا پلاسٹر. وہ بہہ کر دونوں طرف آئے گا نا، تو دونوں طرف نیچے تک بہہ کر کے آیا، پورا پلاسٹر ہو گیا. سد یاجوج ماجوج تیار ہو گئی، سد ذوالقرنین تیار ہو گئی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوار ابھی بھی باقی ہے. ایسا نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیوار ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کا جو انتظام کیا تھا، ایک تو یہ ظاہری انتظام تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار اٹھا کر کے وہاں بسنے والوں کی حفاظت کا انتظام کیا، اور دوسرا ایک معنوی انتظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کو معنوی طور پر نہ نظر آنے والی دیواروں کے ذریعے ان کے اپنے علاقے میں اس طرح قید کر دیا تھا کہ وہ ساری دنیا پر یلغار نہ کر سکیں. اور اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا اور وہ پوری دنیا میں یلغار کریں گے، ہر طرف وہی نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ایک مقدمہ اور جوڑ لیجیے تو اس سے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ قومیں ہیں کون سی، اور ان کی الغار بھی سمجھ میں آ جائے گی. میں جو مقدمہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں. بنی اسرائیل کا مزاج عجوبہ پسندی کا تھا.
اور جب علم کی کمی ہوتی ہے تو مزاجوں میں مبالغہ آ جاتا ہے، ہر بات کو بڑھا دینا، لتے کا سانپ بنانا، رائی کا پربت بنانا۔ تو یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ یاجوج ماجوج جس علاقے سے گزریں گے وہاں کا پورا پانی پی جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے، ان کے بڑے بڑے کان ہوں گے، اور وہ ایک کان کو بچھا لیں گے اور ایک کان کو اوڑھ لیں گے، یہ سب 100% گپ ہے۔ ان باتوں کی کوئی علمی اور تحقیقی اہمیت نہیں۔ وہ انسان ہیں، وہ دو انسانی قومیں ہیں، ملے جلے ہیں آپس میں۔ لندن کا جو پرانا ٹاؤن ہال ہے، ہم نے جا کر کے اس کو دیکھا ہے خود۔ اس کے گیٹ پر 2 بت بنے ہوئے ہیں، ایک طرف یوگاگ کا بت ہے، ایک طرف میگاگ کا بت ہے۔ یہ یوگاگ میگاگ یاجوج ماجوج کا انگریزی تلفظ ہے۔ تو قومیں کس کا بت بناتی ہیں احترام کے ساتھ؟ اپنے آباء و اجداد کا نا، اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کا مجسمہ بناتے ہیں نا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج انہی کے بڑے ہیں۔ برطانیہ میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے میگاگ ہل۔ اس کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ میگاگ ہل پر ہر سال ایک میلہ ہوتا ہے۔ میگاگ ہل کا مطلب ماجوج کی پہاڑی، جبل ماجوج۔ اس پر ہر سال ایک میلہ لگتا ہے، اور وہ میلہ کب سے لگتا آ رہا ہے خود برطانیہ والوں کو بھی نہیں معلوم۔ ما قبل تاریخ سے میلہ لگتا چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کون لوگ ہیں یاجوج ماجوج۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے، اور خاص طور سے فخر المحدثین امام العلماء حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو تعیین کے ساتھ بتلایا ہے کہ یہ یورپ میں اور خاص طور سے برطانیہ میں بسنے والے اور روس کے بعض علاقوں میں بسنے والے یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ تو ان کو گھیر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ باہر نہ نکل سکے۔ پھر یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے وہ ایک مرتبہ نہیں ہے۔ احادیث کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج الگ الگ مراحل میں ہوگا۔ ایک بڑا خروج ان کا ہو چکا، یورپ والوں نے نکل کر کے جو پوری دنیا پر حکمرانی کی تھی، یہ یاجوج و ماجوج کا ایک بڑا خروج تھا، جس کو قرآن نے کہا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ایسا لگے گا جیسے ہر بلندی سے وہی اترتے چلے آ رہے ہیں، ہر طرف وہی نظر آئیں گے۔ ایک زمانہ تھا عرب ہو کہ عجم ہو، پورا ایشیا، پورا افریقہ، پورا امریکہ، سب جگہ انہی کی حکومت تھی۔ کہیں برطانیہ کی، کہیں فرانس کی، کہیں اسپین والوں کی، کہیں ڈچوں کی، لیکن انہی یورپ والوں کی پوری دنیا میں حکومت تھی۔ سارے جزائر پر، انڈونیشیا اور ملیشیا اور یہ آج کا سنگاپور، تو خیر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور اس علاقے کے پورے جزائر سب پر، حتیٰ کہ چائنا وغیرہ، ہمارا ہندوستان اور دوسرے سب پر انہوں نے قبضہ کیا۔ یہ ان کا ایک خروج تھا، اور ان کا آخری خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر تشریف لانے کے بعد ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے لد کے گیٹ پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اسی لیے اس علاقے میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں اور ان میں جو تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفصیلات کی روشنی میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھہراؤ بالکل وقتی اور عارضی ہے۔ یہ غدار قسم کے لوگ ہیں جو کسی عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتے، یہ پھر غداری کریں گے اور پھر ظلم کا پہاڑ توڑیں گے،
حتیٰ کہ اسی حال میں دجال کا خروج ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام سے اس کا مقابلہ ہوگا، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر جیسے کھٹمل چن چن کر مارے جاتے ہیں ایسے یہ دنیا کے سب سے ظالم اور بدترین لوگ جب چن چن کر ختم کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر ان ایمان والوں پر یاجوج و ماجوج کا خطرناک حملہ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چھپ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ اب حقیقت میں وہ پہاڑ پر چلے جائیں گے یا حضور نے ہٹ جانے کے لیے، چھپ جانے کے لیے یہ تعبیر استعمال فرمائی، یا صحابی نے بالمعنی روایت کی، یہ تو جب وقت آئے گا تب پتہ چلے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسی چھوٹے سے علاقے میں 16-17 کلومیٹر کے علاقے میں کچھ اللہ کے بندے چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ پایا، ساری دنیا کی طاقتیں انہیں نہیں ڈھونڈ پائی اور نکل کر کے آ رہے ہیں سامنے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر چھپ جائیں گے اور یاجوج ماجوج ان کو تلاش کر رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایک وائرس پیدا کریں گے۔ اس کا نمونہ اللہ نے کووڈ کے زمانے میں دکھا دیا کیسے ہوتے ہیں وائرس، اور پھر ان کی لاشیں ڈھیر ہوں گی، وہ مریں گے اور لاشیں سڑیں گی، اور ایسا تعفن پیدا ہوگا، ایسا بدبو پیدا ہوگا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گی۔ پھر سمندر میں ایک زبردست طوفان آئے گا، ایک سونامی آئے گا، اور وہ ان ساری لاشوں کو کھینچ کر سمندر میں لے کے چلا جائے گا، زمین دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی زمین پر اتریں گے اور دنیا میں امن قائم فرمائیں گے، انصاف کا نظام برپا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ یاجوج ماجوج کس علاقے کے رہنے والے ہیں اور کون لوگ ہیں، اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، گھڑی مسلسل یاد دہانی کراتی رہتی ہے، اور میں وقت سے زیادہ بیان بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ کسی کو آفس جانا ہوگا، کسی کو کوئی سواری پکڑنی ہوگی، تو وہ وقت پر نماز پڑھ کے فارغ ہو کر کے اپنا کام کر سکے، اس لیے انشاءاللہ بات وقت پر ہی ختم کی جائے۔ محققین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار تو ختم ہو چکی ہے، خود حضرت ذوالقرنین نے جب یہ دیوار بنائی تھی تو فرمایا تھا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ طریقہ سکھایا اور اس طرح میرے ہاتھوں سے یہ دیوار بنائی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کر خود ختم ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ قرآن کی تعبیرات بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی طالب علم کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو وہ تو اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں کھو جاتا ہے، گھنٹوں اس میں کھویا رہتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم نے یاجوج و ماجوج کو اس پوزیشن میں چھوڑ دیا ہے، جب تک ان کے خروج کا وقت نہ آئے اس وقت تک دیوار کے اندر بند کر کے ان کو اس پوزیشن میں چھوڑ دیا ہے کہ بس وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں۔ جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ موجیں آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہی ہیں، ادھر سے اٹھ رہی، ادھر سے اٹھ رہی، ادھر سے اٹھ رہی، ادھر سے اٹھ رہی، کوئی باہر نہیں نکلتی، کوئی موج سمندر سے باہر نہیں نکلتی، وہیں اٹھتی ہے، وہیں موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور وہیں دم توڑ دیتی۔ اہل مغرب جب اپنے علاقے سے نکلے ہیں اور جب انہوں نے نکلنے کی کوششیں شروع کی اور ان کا نشانہ ہندوستان تھا،
اس لیے کہ ہندوستان سے، ہمارے یہاں سے، خاص طور سے جنوبی ہندوستان سے جو مسالے جاتے تھے یورپ والوں کے لیے وہ اتنے قیمتی ہوتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی علاقہ، جب کوئی قوم مغلوب ہو جاتی تھی اور ان پر سالانہ ٹیکس مقرر کرتے تھے فاتحین، تو عموماً پیسوں کی شکل میں نہیں مقرر کرتے تھے، مسالوں کی شکل میں مقرر کرتے تھے۔ تمہیں ہر سال اتنی الائچی، اتنے لونگ، اتنا زیرہ، اتنی فلاں چیز، اتنی کالی مرچ یہ دینا ہو۔ یہ ان کے لیے اس زمانے میں ڈالر اور سونے سے زیادہ قیمتی چیزیں تھیں۔ اب یہ مسالے جاتے تھے سارے ہندوستان سے، اور اس تجارت کا اصل نفع سب عرب کھاتے تھے۔ یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، کبھی اللہ نے چاہا تو اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ قومیں چاہتی تھیں کہ کسی طرح ہم جا کر کے ہندوستان کے بازاروں پر قبضہ کر لیں اور وہاں سے ہم خود کاروبار کرنا شروع کر دیں۔ تو بیچارہ کولمبس نکلا تھا ہندوستان کی تلاش میں، بد نصیبی سے پہنچ گیا تھا امریکہ۔ اسے امریکہ جا کر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اسی یہ نہیں لگا تھا کہ امریکہ جا کر ہم کامیاب ہو گئے، اسے لگا تھا ہم ناکام ہو گئے، ہم تو ہندوستان پہنچ ہی نہیں سکے۔ اسی لیے اس نے امریکہ کی زمین کو ہندوستان کی زمین سمجھا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں کو ان لوگوں نے ریڈ انڈین کہا تھا۔ آج تک بیچارے وہ ریڈ انڈین کہے جاتے ہیں۔ کیا تعلق ہے انڈیا کا امریکہ سے اور امریکہ کا انڈیا سے؟ پھر بہت بعد میں ایک دوسرے شخص نے ہمت کی اور افریقہ کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے وہ جنوبی افریقہ کے اس ساحل تک پہنچا جس کو اب کیپ ٹاؤن کہتے ہیں، اور بڑا خوش ہوا کہ چلیں یہاں سے دوسرا راستہ تو ہمیں نظر آیا سمندر کا، اور کسی طرح وہ لوگ ہندوستان تک پہنچے۔ تو نکلے تو بہت دیر میں، لیکن انہوں نے نکلنے کا ارادہ بہت پہلے سے کیا تھا، منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے، کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ یورپ سے نکلتے تھے، افریقہ کے کنارے کنارے جہاں تک جا سکتے تھے جاتے تھے، پھر واپس ہو جاتے تھے کہ صاحب کوئی سمندر کا راستہ ہی نہیں ہے ہندوستان جانے کا۔ اس سے پہلے کی پورے یورپ کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ایک دن بھی کبھی سکون سے نہیں بیٹھے تھے، بس آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے تھے۔ اس نے اس پر حملہ کیا، 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 لڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، اور بالکل سیاہ تاریخ ہے ان کی، علم سے نابلد، جہالت کے دلدل میں دھسے ہوئے، نہایت ظالم لوگ، اور بالکل وحشیانہ زندگی گزارنے والے، تعلیم و تہذیب و تمدن سے بالکل ناواقف و ناآشنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہتے تھے۔ ان کے ہاں تو تعلیم کی روشنی پہنچی ہے جب عربوں نے اور ایمان والوں نے جا کر کے اسپین میں اپنی حکومت قائم کی اور وہاں بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی۔ آج تک اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ جب کوئی بڑی سند دی جاتی ہے تو باقاعدہ ٹوپی پہنائی جاتی ہے۔ ان بیچاروں کے یہاں ٹوپی کہاں، لیکن جن سے ان کو اصل میں علم ملا تھا ان کے یہاں تو ٹوپی پہنی جاتی تھی نا، ہمارے یہاں تو ٹوپی پہنی جاتی تھی نا، اور اب ہم لوگوں نے ان کی نقل کرنی شروع کر دی، ننگے سر ہو گئے۔ یہ اہل مغرب ہیں جنہوں نے ساری دنیا کی ٹوپی اتاری ہے، اور ان کی تقلید میں ہم نے بھی اتارنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانکنے کو پسند فرمایا ہے، ہمیں بھی سر ڈھانکنا چاہیے۔ ان کے ہاں جب کوئی بڑا تعلیمی پروگرام ہوتا ہے، سند دی جاتی ہے تو جبہ پہنایا جاتا ہے، تو ان بیچاروں کے یہاں جبہ کہاں، وہ تو عربوں کا تھا۔ اس سے پہلے وہ بالکل تعلیم و تمدن سے ناآشنا تھے، حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہ بات پڑھی ہے کہ فرانس کے نوجوان جب پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اسپین کی اسلامی یونیورسٹیوں میں آتے تھے اور وہاں سے پڑھ کر اپنے علاقے میں جاتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں مہذب اور پڑھا لکھا سمجھا جائے، تو وہ عربی جبے پہنتے تھے اور سروں پر عمامہ باندھتے تھے۔ اس زمانے میں عمامہ باندھنا پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے تھے۔ قرآن پاک کی اس تعبیر پر غور کریں، خاص طور سے جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ خصوصیت سے غور کریں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ بس وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا،
وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ سو کر اٹھے تو آپ کے چہرے پر گویا گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه۔ یہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کے ہاں گنتیوں کو بیان کرنے کا طریقہ انگلیوں کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ تو یہ جب گول دائرہ ایسے بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے 10 کا نشان بنایا، یعنی یوں گول دائرہ بنایا۔ آپ دیکھیں اس دائرے کے اندر ایک سوراخ جیسا نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں پر ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، عربوں پر ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار میں سوراخ؟ اس سے مراد وہ دیوار نہیں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، وہ تو ٹوٹ کر ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو روکا گیا تھا کہ وہ باہر نہ نکل سکیں، جو مانوی دیوار تھی، گویا اس میں سوراخ ہو گیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے سوراخ بڑھنا تھا اور ان کو باہر نکلنا تھا۔ وہ نکل کر جانے والے تھے ہندوستان کی طرف، اور ہندوستان کی جو بقیہ جزائر ہیں جیسے ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، آگے مشرق کے سارے جزائر، چونکہ جتنا تجارتی سامان ہے وہ اسی طرف سے جاتا تھا، غلے بھی جاتے تھے اور مسالے بھی جاتے تھے، تعمیری لکڑیاں بھی جاتی تھیں اور دوسرا سارا سامان یہاں سے جاتا تھا۔ لیکن اس کا عربوں سے کیا تعلق ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو کاروبار ہوتا تھا وہ ان بازاروں سے مال یمن میں اتارا جاتا تھا، اور پھر یمن سے وہ مال ملک شام میں جاتا تھا، پھر ملک شام سے یورپ جاتا تھا، اور یمن سے ملک شام تک صرف عربوں کے ذریعے جاتا تھا، اور اس کا پورا مکھن عرب کھاتے تھے۔ اس لیے جو یورپ کی قومیں ہیں ان کے دل میں عربوں سے سخت نفرت تھی، آج بھی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ عربوں سے ہم اس تجارت کو چھین لیں، اور اب تک عربوں نے ہمارا جتنا مال کھایا اس کا انتقام لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح اليوم من ردم یأجوج وماجوج مثل هذه۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا، اور اس کے بعد سے ہی دھیرے دھیرے ان قوموں نے نکلنے کا پروگرام بنانا شروع کیا۔ پہلے پروگرام بنتے ہیں، پہلے منصوبے بنتے ہیں، پہلے دلوں میں خیال آتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ تقریباً ساری دنیا پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، اور عملی قبضہ تو آج بھی ساری دنیا پر انہی کا ہے۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہمارے دل و دماغ پر تو انہی کا قبضہ ہے۔ انہی کا لباس اچھا لگتا ہے، انہی کی شکل صورت اچھی لگتی ہے، انہی کا کھانا پینا اچھا لگتا ہے۔ تو یاجوج و ماجوج نے ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کرے اس قبضے سے ہمیں آزادی نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔